چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل انوکھے اور منفرد سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کہ دوسرے حصے میں ہم سب موجود ہیں۔ سلسلے تو بہت کیے ہیں مدنی چینل پر، الحمدللہ کئی سلسلوں میں حاضری کا موقع ملا ہے، لیکن اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، میری زندگی کا بھی یہ ایک یادگار سلسلہ ہے۔ یہ سلسلے میری زندگی کے کیوں یادگار ہیں کہ مجھے اس شخصیت سے سوالات کا موقع مل رہا ہے، اتنا قریب بیٹھ کر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں جو کچھ ہوں آج انہی کی وجہ سے ہوں، اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ہے۔ ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، جہاں جاتے ہیں دنیا میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو آج انہی نیتوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کے وہ گوشے، ان کی پرسنل لائف آپ تک پہنچائی جائے کہ اللہ کے اس نیک بندے نے جو اتنی دنیا میں یہ مقام حاصل کیا، دنیا میں اتنا بڑا نام ہے امیر اہل سنت کا، آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے؟ اور سچ پوچھئے تو امیر اہل سنت کی پرسنل لائف بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور پھر جوانی کے کچھ معاملات آج ہم ڈسکس کریں گے، امیر اہل سنت کی شادی کے معاملے کیسے ہوئے اس بارے میں انشاءاللہ کچھ پوچھیں گے، بچے کتنے ہیں یہ ہم نے آج پوچھنا ہے، اور بھی بہت کچھ ہمارے سلسلے میں باقی ہے۔ تو امیر اہل سنت کچھ ہی دیر میں آیا چاہتے ہیں، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ اول تاخر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کی آمد ہوا چاہتی ہے، استقبال کریں گے امیر اہل سنت کا، اور پھر انشاءاللہ ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے۔ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوشی کا موقع اس کی شادی ہوتی ہے، تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی شادی کس انداز سے ہوئی، اس میں کیا کیا تقاریب ہوئی، ولیمے کی دعوت کیسے ہوئی، کس ہال میں یہ سارا سلسلہ ہوا، نکاح کہاں ہوا، کس نے پڑھایا؟ بہت سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے ہیں، لیکن اگر آپ ماشاءاللہ کوزے میں دریا بند فرماتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں چونکہ شروع سے جب داڑھی آئی تو رکھ لی، جی، اور میرا رخ مسجد کی طرف تھا، تو میری شادی میں رکاوٹیں بہت تھیں، کوئی میرے ساتھ مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں تھا، کیونکہ میں امامت کرتا تھا اور مسجد کے مولانا کو لڑکی کون دے۔ آخرکار ایک جگہ رشتہ ہوا، منگنی بھی ہوئی، وہ بھی بہرحال ٹوٹ گئی۔ پھر کوششیں کی گئیں اور دوسری جگہ منگنی ہوئی اور ترکیب بن گئی، ٹھیک ہے، شادی بھی۔ تو میرا نکاح میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ہوا۔ اچھا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا نکاح پڑھایا اچھا، سبحان اللہ، میری درخواست پر، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ پھر انہوں نے نور مسجد میں میری درخواست پر جمعہ بھی پڑھایا، ماشاءاللہ، بیان بھی کیا۔ جہاں آپ نکاح جمعے کو تھا میرا، اچھا، ماشاءاللہ، صبح کے وقت 10-11 بجے۔ ٹھیک ہے، اور اب نے خوشیوں کی بات کی نا، تو اصل میرے کو شروع سے ہی ایسا ہے کہ میرا رجحان جو ہے نا وہ غم کی طرف ہے۔ اچھا، میرا انور بار بار مجھے بولتا تھا، شادی کے جو وہ بارات لوگوں سے مل رہا تھا نا نکاح کے بعد مسجد کے اندر، بولتا تھا مسکرایو، میں نہیں بولتا تھا تھوڑا مسکراؤ، لیکن بس پتہ نہیں کیوں مجھ سے مسکرایا نہیں جا رہا تھا۔ یہ انور آپ کے کسی دوست کا نام تھا؟ یہ ہم لوگ انور بولتے ہیں، اس کو انیال بولتے ہیں میمنی میں، اچھا،
اردو میں انور بولتے ہیں غالباً, سائڈ فرینڈ جس کو آپ لوگ بولتے ہو. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ذرا مسکرائیں, مگر میں بس کچھ اور ہی گم تھا. وہ ہے نا کہ ہر بات میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کوئی ایسا وہ روحانیت کی کوئی ترکیب تھی ایسی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو بتا نہیں سکوں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور پتہ نہیں سننے والے ایک سے ایک ہوتے ہیں جی, تو ایسی کوئی ترکیب تھی جس کی آپ وجہ سے مسکرا بھی نہیں رہتے. ایسا ہی تھا کچھ, بس میرے اوپر کہ وہ رقت کی ایک ہلکی سی کیفیت تھی کوئی, ہاں, جس کی وجہ سے میں مطلب اپنی اس میں کچھ خیالات میں گم تھا. اب شادی ہو گئی اور یہ جو کچھ ہونا تھا ہوا. پھر اب وہ دن کیسے گزارا, جی, میں امامت کرتا تھا اور میرا اصل نمازوں کی طرف رجحان تو بچپن سے تھا, جماعت کا بھی شوق تھا. تو میں اپنی مطلب چھٹیاں بھی کرنا مطلب ترکیب نہیں تھی میری چھٹیوں کی, جو مخصوص چھٹیاں کر دیتا تھا لیکن وہ ویسے سستی کے ہمارے کبھی جماعت ترک کر دی یا وہی موڈ نہیں ہوا تو نہ گئے, اس کی ترکیب نہیں تھی میری. میں اب یہ کہ اس دن بھی میں نے جماعت سے نماز کا اہتمام رکھا. مجھے نہیں یاد کہ کوئی جماعت میری گئی ہو, اور جب ہم جیسے گئے تو ہم کہاں گئے بھائی, تو یوں راستے میں کہیں گئے تو وہاں بھی جماعت کی ترکیب رہی اسی دن. ہاں, اس شادی کے دن. جیسے قبرستان گیا میں نے کیا اس دن اپنی ترکیب بنائی کہ ایک مریض کی عیادت. ٹھیک ہے, تو ایک غلام یاسین میرے اسلامی بھائی, ان دنوں اسلامی بھائی کی اصطلاح تو نہیں تھی, دعوت اسلامی تو نہیں شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک غلام یاسین ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے اس وقت کے, ان کو بلڈ کینسر ڈکلیئر ہوا تھا. اللہ اللہ, تو یہ بیچارے ہاسپٹل میں تھے. تو میری ترکیب یہ تھی کہ میں شادی والے دن ان کی دلجوئی کروں گا. وہ میرے نکاح میں نہیں آ سکے تھے, وہ قریب تھے میرے. تو میں ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے گیا. انہوں نے 25 روپے لفافے میں تیار رکھے تھے نکاح کا تحفہ دینے کے لیے. یہ وہیں جا کر پتا چلا 25 روپے پیش کیے. ان دنوں 25 روپے اچھی رقم تھی, ماشاء اللہ, اس سن 80 کی بات ہے. صحیح. تو شادی والے دن تو لوگ تفریحی مقامات پر جاتے ہیں, خوشیاں اپنی اور انجوائے کرتے ہیں, اور آپ مریض کی عیادت کرنے چلے. میں نے اس کی ترکیب بنائی تھی, میں مریض کی عیادت کروں گا اور اس کو بس دل جوئی کروں گا. ٹھیک ہے, مریض کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گیا. یہ نکاح کے بعد گئے؟ نکاح کے بعد. اب اس دن میں اب کسی وقت بھی مناسب وقت پر, کیونکہ جمعہ تھا نا, وہ تو ویسے ہی جمعے سے پہلے تو نہیں گیا ہوں گا. ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ جمعے کے بعد وہ 10-11 بجے شاید نکاح کا ٹائم تھا, پھر جمعے کا وقت ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور چونکہ اس وقت بھی میرے تعلقات بہت سو سے تھے, تو ایک ہی میں ہی دولہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن بتاتے تھے کہ 4-5 دولہوں, جو اتنے لوگ ایسے بھی ہم دیکھ ڈھونڈتے تھے کہ کتنے دولہے ہیں, اور دوسرے دولہے نظر نہیں آتے. اتنے لوگ نکاح میں؟ الحمدللہ اس وقت بھی میری یوں گیدرنگ تو تھی نا. ٹھیک ہے, تعلقات بہت سو سے تھے, تو کافی اسلامی بھائی جمع شریک ہوئے تھے. تو میمن مسجد میں ایک اچھی تعداد میں وہ تھے لوگ. تو ملا کر میں پھر جب وہ تو جمعہ ہوتا ہوگا 1-1:30 بجے 1:15 بجے, تو شاید نہیں گیا ہوں گا, میں دوپہر کو ہی گیا ہوں گا. جمعے کی نماز ادا کی ہم نے نور مسجد میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں. تو اب یہ کہ میں اپنے وقت پر ترکیب سے ہاسپٹل گیا, ان کی عیادت کی, غلام یاسین کی, جن کی قبر بھی میری والدہ کے پہلو میں. آخرکار بیچارے فوت ہو گئے. اس کے بعد دن کیسے گزارا؟ ہاں, تو یہ ہوا. پھر قبرستان کی بھی ترکیب تھی, تو میں نے قبرستان میں اپنی والدہ کے یہاں بھی حاضری دی. ٹھیک ہے, میرا کوئی ہے نا موج شوق جس کو بولتے ہیں, اور گھومنا پھرنا ایسے تفریح کرنا شادی کے دن, ایسا کچھ تھا نہیں, میرا ترکیب نہیں تھی. وہی اپنا مزاج جو تھا نا, وہ اسی طرح کا مذہبی تھا نا, سادہ تھا مزاج. میرے سائیڈ فرینڈ نے مجھے تاکید کی تھی, دیکھو یہ الٹے ہاتھ سے لین دین کرے گی اگر, تو اس کو ٹوکنا مت, یہ موت کے تذکرے لے کر مت بیٹھ جانا, کیونکہ میرا موضوع یہ ہوتا تھا ان دنوں. اس زمانے سے ہاں, آپ موت قبر و کا آخرت تذکرہ کی ہوتا تھا. اللہ, یہ سب لے کے بیٹھنا نہیں, وہ خوشی کی رات ہے.
हमारी सादगी के साथ हुआ था, कोई खास सजावट भी नहीं, मुझे 1-2 ट्यूबलाइट वो बरामदे पे लगी थी, बिल्डिंग वगैरह नहीं सीढ़ी में सजाई लगी थी। नहीं, हमारे बिल्डिंग क्या सजानी थी। अच्छा, इतने लोग निकाह में जमा हुए तो वलीमा तो बहुत बड़ा हुआ होगा, किस हॉल में हुआ था? वलीमा मेरा हमारे पड़ोस में नीचे का घर जो था वो बड़ा था ज़रा, जहाँ इमारत में हम रहते थे गऊ गली में। हमारे अपने तो 2 कमरे थे जिसमें हम रहते थे, लेकिन वो नीचे जैसी तरकीब थी क्योंकि बहुत बड़ा, पहले हवाबारी बहुत बड़ी बनाते थे, रोशनदान, तो वो एक कमरे, बल्कि एक कमरे से ज़्यादा बड़ा, तो वो गैप था उसमें वो रोशनदान का। वो पुरानी इमारत थी हिंद के ज़माने की, तो इसलिए वो नीचे इनके यहाँ बड़ी जगह थी। तो नीचे के घर में हमने, पड़ोसी के, मेरे बच्चों की अम्मी के वो इत्तेफाक से खालू भी हैं, ठीक है, तो इन्हीं के घर में हमारा वलीमे की तरकीब थी। तो वही दरिया बिछा कर हमने वो थालों में प्लेटों की डिशें और ये तरह तरह की अनवा अक़साम की ग़िज़ाएँ, ये नहीं थी, वो अकनी हम इसको बोलते हैं, अच्छा, जिसको पुलाव बोलते हैं, वो बिरयानी नहीं, बिरयानी और चीज़ होती है। जी जी, तो ये सादा सा पुलाव, वो ऑरेंज कलर का हल्दी वाला होता है अच्छा, पुलाव, और हमारी ये कुतियाने वालों की आइटम है, मेहमानों की लड्डू बनते हैं एक मखसूस, वो लड्डू और गाठिया बोलते हैं, अच्छा, जो मेहमान होते हैं वो समझते होंगे। ठीक, तो लड्डू, गाठिया और ये पुलाव, ये अब मेरे वलीमे में था, मुझे जो याद आ रहा है। ठीक, वो थाल में, जिस तरह नियाज आजकल खिलाते थाल में, अच्छा, इस तरह थाल में हमने खिलाया था। सही। वो शादी की रात की बात चल रही थी बाबा, फिर उसके बाद सुबह, वलीमा तो बाद में जी होता, जी जी, लेकिन पहले, पहले आपने क्रॉस कर लिया तो जी बाबा, वापस वहीं आ जाते हैं। तो खैर फिर वो रुखसती की भी तरकीब हुई। तो वाकई उसने उल्टा हाथ किसी काम के लिए बढ़ा, तो मैंने उसको मना किया सीधे हाथ से, और फिर वो मौत का तज़किरा भी किया मैंने अपने तौर पर अल्लाह अल्लाह, कि आज ये खुशियाँ हैं तो ये खुशियाँ मुस्तकिल नहीं रहनी, आर्जी हैं, और मौत को याद रखना चाहिए वगैरह। खैर मैंने इनसे पूछा कि औलाद में लड़के की ख्वाहिश है लड़की की, तो इन्होंने कहा कि मिके धी खपे, धी माने बेटी। तो हमने दुआ की, और ये सुना था कि इस रात जो दुआ मांगते हैं कबूल होती है, पढ़ा नहीं कि सुना है, पहली रात की दुआ कबूल होती, खुदा बेहतर जाने। हमने दुआ की, अल्लाह ताला ने अपने करम से हमको बेटी अता फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर फजर आई रात गुजार कर, लेकिन वो मेरी अपनी धुन थी, तो मैं तो फजर की नमाज जाकर मस्जिद में अपने मुसल्ले पे खड़ा हो गया, इमामत थी मेरी, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजमाअत नमाज अदा की, बल्कि पढ़ाई। सुभान अल्लाह, तो अनवर ने ताज्जुब से कहा कि यार तुमने पहली रात गुजार के कैसे पढ़ा दी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा दी, सुभान अल्लाह, क्योंकि मैंने तो अपनी, इससे पहले मेरी माँ फौत हुई थी, तो मैं तो अपनी माँ की लाश छोड़कर भी मस्जिद में चला गया था, नूर मस्जिद में ही था उन दिनों भी, और रोते रोते नमाज पढ़ाई थी फजर की। हाय हाय माँ का सदमा था, मेरी माँ थी, हाय हाय। बहुत प्यार भी करती थी मुझसे। पापा कितना दर्स है इसमें हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी, कि जो थोड़ी सी बात पर नमाज़ें छोड़ देते हैं। जमात तो बहुत सारे लोग ही, बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा कि कोई दूल्हा रात गुजार कर सुबह जमात से फजर पढ़ने जाए, आप तो इमामत करने पहुंच गए। मदनी चैनल के नाजरीन, हम इस सिलसिले में कोशिश ये कर रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत से बराह रास्त सवालात करें। मदनी पूरा आप सब ने चुनते रहने हैं कि इन सवालात में हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, कि खुशियों के मौके पर भी मौत को याद रखना, सादगी का अंदाज़ आप देखिए, बहुत कुछ हमें इंशाअल्लाह इस सिलसिले में सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर मज़ीद कुछ इस हवाले से इरशाद फरमाना चाहें? हुज़ूर इसमें माशाअल्लाह आपने बेटी का जिक्र किया, माशाअल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 3 माशाअल्लाह। तो बेटे और कितने हैं इसमें हुज़ूर? माशाअल्लाह। हुज़ूर बच्चों की तरबियत के लिए मशहूर तो यही है कि घर में वक्त देना चाहिए, उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के जो पहलू हम तक पहुँचे हैं, या हमने अभी भी आपको देखा है कि आप तहरीरी कामों के लिए, दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए वक्तन फ़वक्तन मुल्क से बाहर भी तशरीफ़ ले जाते हैं, और वतन में भी होते हैं तो आपकी मसरूफ़ियात दुनिया देखती है। तो क्या आपने अपने बच्चों को शायद इतना वक्त तो नहीं दिया, तो फिर उनकी तरबियत किस तरह हुई? जैसे भी मेरे बच्चों का निज़ाम आपके सामने है, माशाअल्लाह, अल्लाह असबाब कर ही देता है, करम हो ही जाता है। जैसे भी है, मैं इसमें मैं थोड़ी दावा करूँ, मैं कोताहियाँ तो है मेरी,
کہ ڈر بھی لگتا ہے کہ قرآن پاک میں قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ڈر تو لگتا ہے، تربیت میں تو کوتاہی بہت ہے، کہیں آخرت میں پکڑا نہ جاؤ. اللہ معاف فرما دے میرے. آپ کے دونوں بیٹے الحمدللہ ساری دنیا کے لیے الحمدللہ ایک مثال ہیں. بڑے شہزادے الحاج عبید رضا عطاری اور پھر ہمارے دوسرے شہزادے جو ہیں ماشاءاللہ ان کی نعتیں مدنی چینل پر دھوم دھام سے چلا کرتی ہیں، حاجی بلال رضا عطاری. تو ماشاءاللہ یہ آپ کی تربیت کا شاہکار ہیں. تو حضور یہ اس طرح بچوں کو آپ نے وقت کم دیا اور یہ یہاں تک پہنچ جائیں، تو وہ دعوت اسلامی کے مبلغین یا ذمہ داران جو سفر پر جاتے ہیں یا 12 ماہ 26 ماہ کے لیے نیتیں کرتے ہیں، تو کیا ذہن بنانا چاہیے؟ بعض اوقات یہ خیالات آتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟ گھر والوں کو وقت تو خیر سبھی دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ تو وقت تو بہت ملتا ہے دینا ہو. لیکن مطلب کام کرنے والا چاہیے. وہ دنیا کا کام کرتا ہے آدمی تو روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیلی جی دے ہی رہا ہے نا. چھٹی تو ہفتے میں ایک آدھی ہوتی ہے، وہ چھٹی کا دن بھی کون سا سارا دن گھر میں لوگ گزارتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے نکل جاتے ہیں، دوستوں میں گپے مارنے چلے جاتے ہیں. اور ہر وقت کون سا ڈنڈا لے کر بچوں کے پیچھے پھرنا ہوتا ہے جی یا کون سا مطلب سبق پڑھانا ہوتا ہے ان کو. تو اصل جو بچے کا مدرسہ ہے نا، پہلا مکتب یہ ماں کی گود ہے. ماں کے اخلاق درست ہونا، ماں اگر دیندار ہوگی تو بچہ دیندار بنے گا. پھر یہ کہ باپ جو ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً اگر اس کو سمجھاتا ہے، اصل اس کا باپ کا کردار ہے. اس کا کردار درست ہوگا نا تو اولاد اس کی درست ہوگی. باپ کا کردار ہی غلط ہوگا تو اولاد کی کیا تربیت ہوگی؟ بہت مشکل. اور آج کل ماں باپ جو اصل جو درس گاہ ہے وہی یعنی کہ اکثریت اس کی جو ہے وہ دین کے حوالے سے عملاً کافی دور ہے. اولاد کا بگاڑ اسی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی کتابیں ماشاءاللہ ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں. یہ کتاب لکھنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جائے استاد خالی است، میں نے کوئی باقاعدہ تربیت نہیں لی اس کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ اعلیٰ حضرت سے چونکہ محبت تھی تو وہ اعلیٰ حضرت کے عرس شریف کے موقع پر جس کو یوم رضا بولتے ہیں 25 صفر المظفر، اس سے پہلے میں نے تیاری کر لی اور وہ کہ یوم رضا پر میں ایک رسالہ پیش کروں. تو اس میں وہ تذکرہ احمد رضا نام یہ رکھا تھا، تذکرہ احمد رضا بسلسلہ یوم رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میں نے جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا ہو سکا ادھر ادھر سے نکال کے کچھ تیار کیا کتابوں سے لے کر. 80 روپے کسی طرح میں نے جمع کیے اور 80 روپے میں 1000 میں نے چھاپے. اور اس طرح ترکیب کرتا تھا کہ آپ اگر لے لو 10 روپے کے 100، 5 روپے کے 50 اور آپ اس کو بانٹو. لنگر رسائل کا اسی وقت سے آپ ذہن دے رہے اور ہیں. چھاپوں میں ماشاءاللہ. 10 روپے سینکڑا، یہ کوئی بہت دور تھا سستائی کا. خود ہی جا کر کتابت کروائی، دھکے کھائے کاتب کے پاس، سب خود ہی کرنا تھا، پریس پر بھی خود ہی جانا تھا. تو الحمدللہ یہ اس طرح رسالہ آ گیا. اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے پھر اس میں مزید اب کام بھی کیا میں نے، اور اب نئی شان و شوکت اور آب و تاب سے آیا ہے. ماشاءاللہ. تو پھر یہ بڑی کتابیں لکھنا آپ نے شروع کی تو کیسے مواد جمع کرتے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ بتائیں نا حضور. اتنی بڑی بڑی کتابیں، فیضان سنت دیکھے تو سینکڑوں صفحات پر، غیبت کی تباہ کاریاں تو اس کی مثالیں پڑھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ نیکی کی دعوت تشریف لائی ہے، تو اتنا وقت آپ کیسے نکالتے ہیں اور پھر اس کا مواد کیسے جمع کرتے ہیں؟ اور پھر بعض اوقات آپ کے مدنی پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں وہ کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں. تو یہ کن کتابوں سے نکالتے ہیں آپ؟ یوں تو خیر بہت ساری کتابوں سے ملتا ہے. میں فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت اور دیگر علماء کی کتابیں جو ہیں ان میں سے ڈھونڈتا رہتا ہوں. اور المدینۃ العلمیہ بھی اب ہے دعوت اسلامی کی، وہ بھی میری مدد کرتے ہیں، تخریج کر دیتے ہیں، روایتیں ڈھونڈ دیتے ہیں میرے کو. اور بعض اوقات خود اپنے طور پہ روایت ڈھونڈ کر مجھے دیتے ہیں کہ دیکھ لو اس کو، اگر تم چاہو تو شامل کر لو اپنی کتاب میں. اس طرح ترکیب ہم بناتے رہتے ہیں الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوالات تو اب بھی بہت ہیں۔ ابھی تو امیر اہل سنت سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے، رنگ کون سا پسند ہے، آپ کس شہر کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ آج کل اپنے معاشی معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح چلاتے ہیں، بینک بیلنس کے بارے میں بھی میں نے پوچھنا ہے۔ لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ اگلے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ہم معلومات حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔